اور میں آپ کے چینل کے اور آپ کے توسط سے میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے جی، کہ آرم فورسز میں ہر سال کے بعد ایک سروے ہوتا ہے، اور پہلے وہ 2 اور 3 بھی کرواتے رہے ہیں جب سے خان صاحب جیل میں، اب انہوں نے تیسرا سروے کروایا ہے جی 5-6 روز پہلے۔ اب کسی بھی چینل سے آپ جہاں بھی آپ کے کوئی دوست یا کوئی جاننے والا سورس ہو، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے مطابق عمران خان کی پاپولیرٹی، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی گراؤنڈ پہ 94% ہے۔ کل تک یہ کہہ دیتے ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے یہ کرپٹ ہے، پرویز خٹک جو ہے یہ پورتی خزانہ لوٹ کے لے گیا ہے جی، بطور چیف منسٹر ان کے کافی ایلیگیشن لگائے گئے تھے جی، کہ یہ جناب دیکھیں جو انہوں نے بنائی ہے پشاور میں BRT، اس پہ انہوں نے الزامات لگائے، پھر اس پہ انہوں نے معلوم جبہ کے الزامات لگائے، باقی انہوں نے جو وہاں پہ چھوٹے ڈیمز بن رہے تھے وہ لگا رہے تھے، ان کو کرپٹ کہہ رہے تھے، ان کو یہ کافی ناموں سے لے رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے وہ تھوک جو پھینکی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے چاٹنا شروع کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف مستی خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر یہ پرویز خٹک کو جو یہاں شامل کیا گیا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں کے کیا نظریات ہیں، ان لوگوں کے کیا پالیسیز ہیں۔ کل تک یہ کہہ دیتے کہ پرویز خٹک جو ہے یہ کرپٹ ہے، پرویز خٹک جو ہے یہ پورتی خزانہ لوٹ کے لے گیا ہے جی، بطور چیف منسٹر ان کے کافی ایلیگیشن لگائے گئے تھے جی، کہ یہ جناب دیکھیں جو انہوں نے بنائی ہے پشاور میں BRT، اس پہ انہوں نے الزامات لگائے، پھر اس پہ انہوں نے معلوم جبہ کے الزامات لگائے، باقی انہوں نے جو وہاں پہ چھوٹے ڈیمز بن رہے تھے وہ لگا رہے تھے، ان کو کرپٹ کہہ رہے تھے، ان کو یہ کافی ناموں سے لے رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے وہ تھوک جو پھینکی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے چاٹنا شروع کر دیا ہے، اور جو کرپٹ تھا وہ آج پوتر کیسے ہو گیا، جو کل جو ان کے نزدیک جو کرپٹ تھا وہ آج دودھ کا دھلا کیسے بن گیا ہے۔ مجھے دیکھیں جی، پرویز خٹک میرے لیے قابل احترام ہے، میں ذاتی طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میں پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھوں گا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈچ کیا، پاکستان عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپا، انہوں نے نئی پارٹی بنائی۔ جب انہوں نے نئی پارٹی بنائی تو وہ کہتا تھا کہ جی میں چیف منسٹر ہوں، میرا خاندان بڑا جو ہے وہ کئی صدیوں سے جو ہے وہ اقتدار میں آ رہا، تو انہوں نے اپنا رزلٹ بھی دیکھ لیا۔ جو وہ الیکشن لڑا تو ان کی ایک سیٹ نہیں بنی ان کی پارٹی کی، وہ خود جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ آیا، آخری نمبر پہ آیا جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے چہرے جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اب عوام ان کو لائک نہیں کرتی، عوام پسند نہیں کرتی۔ یہ جو نظریاتی سیاست ہے ان کا دورہ ہے۔ آج کا جو یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، الحمدللہ یہ ڈیجیٹل میڈیا نے ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا ہے، کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ ذاتی حیثیت میں بطور بزرگ تو میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں تک آپ ان کی سیاست کو ڈسکس کریں گے تو اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور میں نے کی بھی ہے۔ یہ ناصر بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، کل ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ KP کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر آئیں گے، ان کی اس بات کو کس طرح دیکھیں جی، ان کو بٹ صاحب میرے بھائی ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، بٹ صاحب آپ کو لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اتھارٹیرین رول ہے، نہ الیکشن آپ ہار گئے، آپ فارم 47 کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ مارشلہ سیمی مارشلہ میں تو کہتا ہوں کہ اتھارٹیرین رول میں جو چلی گئی حکومت، آپ نے پیکا ایکٹ پاس کیا، آپ نے جو اس کے 26ویں آئینی ترمیم کی، آپ نے الیکشن کو مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری، آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ آپ تو بھائی بادشاہ ہیں، آپ کو بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی جان، آپ کو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں ڈنڈے کے زور پہ بیٹھے ہیں جب تک آپ کا ڈنڈا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ ہر ورکر کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ چلو ان کی ہوگی، میں ان کی ذاتی باتوں پہ تو اس کا ترجمان نہیں ہوں، میں پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کر سکتا ہوں، ذاتی حیثیت میں ان کی احترام کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اختیار ولی صاحب بھی یہ جو پرویز خٹک صاحب کو لایا گیا ہے اس سے وہ بھی بہت زیادہ ناراض ہیں۔ میں نے ان کے اسٹیٹمنٹ سنا ہے، وہ جو باتیں بتا رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں تو بڑا اتنا دو ٹوک واضح اور بڑا بلنٹ آدمی ہے اختیار ولی خان، انہوں نے جو چیزیں بتا دی ہیں میرے خیال مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں ان کا ترجمان نہیں، بہتر باتیں وہ بتا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مستی خیل صاحب بھی مجھے یہ بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے اگریسو اسٹائل میں ہیں، کافی ٹائم سے یہ باتیں چل رہی ہیں، جیسے یوکرین کے صدر کو انہوں نے ایک حساب سے بے عزت کر کے وائٹ ہاؤس سے نکالا ہے، تو پاکستان کی اگر باری آ گئی اور پاکستان کو اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کڈو ساڑا وہ سارا جو ہم نے امداد آپ کو دی ہے، کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جی، یہ مفروضوں پہ مبنی گفتگو تو ہم نہیں کر سکتے، ایف اینڈ بٹس میں تو ہم جا نہیں سکتے، جب کہیں گے کریں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں اور بڑے بلنٹ آدمی ہیں، اور اپنی اس کا ایک طریقہ کار ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس پریزیڈنٹ گئے ہوئے تھے زیلنسکی، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن ان کو سپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے جو امریکن کا جو عوام کے ٹیکس کے جو پیسے ہیں اس سے ان کی $1 بلین کی امداد کی ہے، لیکن اس پہ ان کے پریزیڈنٹ اور ڈپٹی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کوسچنس کر رہے تھے، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا ہم نے جنگ مسلط کر دی، آپ جو وہاں ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، کل پاکستان کے کسی حکمران کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں،
یہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا جی، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، اس پہ تبصرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پری میچور ہے جی۔ بس مجھے لاسٹلی یہ بتا دیں کہ 1 سال پنجاب حکومت کا مکمل ہوا، 1 سال پھر انہوں نے اشتہارات کے ذریعے بتائی اپنی کارکردگی، پھر وفاق نے بھی باہر بینر شینر لگائے، اوور آل کس طرح دیکھ رہے ہیں وفاق اور پنجاب دونوں کی؟ مطمئن ہیں؟ یہ بالکل فیل ہو گئی حکومت جی، یہ الیکشن عوام کا مینڈیٹ لے کے بھی نہیں ہے ان کے پاس، کس منہ سے یہ پاکستان کے جو خزانے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جو لوٹ سیل انہوں نے لگائی ہے، ان کے باپ کا ان کی ذاتی جاگیر تھوڑی ہے، انہوں نے شیر مادر سمجھ کے جو ہے وہ لوگ پیسوں کو جو ہے وہ ایسے ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی اپنی گھر سے دے رہے ہیں۔ تو ان کی کارکردگی کیا ہے آپ مجھے بتا دیں، کیا بے روزگاری ختم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کے معیار زندگی بلند ہو گیا ہے؟ پنجاب کے حالات یہ ہیں کہ آپ نے جو پچھلی حکومتوں میں جو ریاست پاکستان نے جو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم فری دیں گے، آپ ہیلتھ فری دیں گے، آپ نے تو ہیلتھ کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، آپ نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، وہاں پہ حالات اپنے لوگوں کے گھروں کو اور ان کی مارکیٹ اور کاروباروں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ لوگ پہلے ان کے حالات خراب تھے، 1.26 کروڑ جو پاکستان کی عوام میں خطۂ غربت سے نیچے جا رہی ہے، ڈرین برین ہو رہا ہے، یہاں سے بے روزگار لوگ جو ہیں وہ آپ کی ناکام پالیسی کی وجہ سے انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہ ان کی کشتیوں کے ذریعے بیچارے وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، یہاں گولی چلائی جاتی ہے، یہ ملک یہاں پہ انصاف کا گلا گھونٹا جاتا ہے، یہاں پہ پارلیمنٹیرین کو دن دہاڑے یہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون سی ان کی پرفارمنس، کون سی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے باتیں سنیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ فیل ہو گئے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں، ہم جو ہے 22 کے بعد کی جو ہے وہ لے رہے ہیں پیراز جی، اس میں ان کی اتنی جناب دیکھیں جی کہ وہ آ رہے ہیں، ریگولیرٹیز آ رہی ہیں جو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کوئی رولز کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ بھائی جان یہ آئین پاکستان کے تحت ملک نہیں چل رہا، یہ یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سول لبرٹیز نہیں ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا گیا 26ویں ترمیم سے، یہاں پہ پیکا ایکٹ بنا کے یہاں پہ ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو کوئی خبر دینے کی، کوئی اس کی میں سمجھتا ہوں ریسرچ کرنے کی، اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے کہ وہ خوف کے مارے کوئی خبر نہیں دے رہے، کوئی کوشچن نہیں کر رہے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کسی نے میرے خیال میں کوشچن کیا تو انہوں نے اس کے خلاف پیکا ایکٹ جاری دی۔ دراصل یہ عوام ان کے ساتھ قطن نہیں ہے، نہ عوام پہلے تھی۔ ہاں، اور میں آپ کے چینل کے اور آپ کے توسط سے میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے جی، کہ آرم فورسز میں ہر سال کے بعد ایک سروے ہوتا ہے، اور پہلے وہ 2 اور 3 بھی کرواتے رہے ہیں جب سے خان صاحب جیل میں، اب انہوں نے تیسرا سروے کروایا ہے جی 5-6 روز پہلے۔ اب کسی بھی چینل سے آپ جہاں بھی آپ کے کوئی دوست یا کوئی جانے والا سورس ہو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے مطابق عمران خان کی پاپولیرٹی، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی گراؤنڈ پہ 94% ہے۔ آئی ایم ہیئر بائی ری ایٹریٹنگ 94% پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے فلسفی، عمران خان کے نظریے اور عمران خان کی سوچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ جو سروے میں کس کا بتا رہا ہوں، جو یہ پاکستان کے آرم فورسز میں سروے کرایا جا رہا ہے۔ یہ کب ہوا ہے سروے سر؟ یہ کو 5-6 روز پہلے جو ہے یہ خبر بریک ہوئی ہے۔ یہ گراؤنڈ پہ ہوا ہے یا ان کا جو بھی کوئی ذریعہ جیسے بھی وہ کرواتے ہیں، جیسے بھی ان کا میکانزم ہے، وہ ان کے میکانزم کے مطابق جو ہے وہ 94% جو ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ 6-7 روز قبل جو ایک سروے کرایا گیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 94% ہے۔ مسیح خیل صاحب نے بڑی خبر دی ہے آپ کو۔